بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو جان بوجھ کر نماز میں کرنے سے نماز واجب الادا ہو جاتی ہے، یعنی نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر بھولے سے ہو جائیں تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسائل بہت اہم ہیں جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ ہماری نمازیں خراب نہ ہوں۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کہ یہ مسائل ہمیں معلوم ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ بقیہ تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع و سجود کر کے اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی جائے، جس طرح کہ ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض۔ ان میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع و سجود کر کے اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی جائے۔ لیکن فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھتا تو اس کی نماز واجب الادا ہو جائے گی، یعنی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اگر بھولے سے رہ جاتی ہے سورت تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن فرض کے علاوہ جو بقیہ نمازیں ہیں، ظہر کی 4 سنتیں ہیں، عصر کی 4 سنتیں ہیں، عشاء کی 4 سنتیں ہیں اور وتر کی 3 رکعتیں، ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت جب وہ بھولے سے اگر رہ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ظہر کی 4 سنتیں، عصر کی 4 سنتیں، عشاء کی 4 سنتیں اور عشاء کے 3 وتر، ان نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز واجب الادا ہوگی، یعنی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا، بھولے سے رہ گئی، تو آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے، یعنی الحمد شریف پہلے پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ساتھ کوئی سورت ملائی جاتی ہے، قل هو اللہ احد پڑھ لی جائے یا کوئی اور سورت ملا لی جائے تو یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے بھولے سے پہلے جو ہے سورت پڑھ لی پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اگر وہ جان بوجھ کر اس طرح کرتا ہے کہ پہلے وہ سورت پڑھتا ہے قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الفلق، پھر اس کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز واجب الادا ہوگی، یعنی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح الحمد شریف جو ہے، الحمد جب شروع کرتے ہیں تو الحمد شریف کے بعد اور سورت سے پہلے آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا۔ یعنی کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، پہلی رکعت میں ہے، اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے سورہ فاتحہ ختم کی، آمین پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آگے سورت شروع نہ کی بلکہ کچھ اور پڑھ لیا تو اس صورت میں بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں تاخیر کرتا ہے واجب کے اندر تو آخر میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کرے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں تاخیر کرتا ہے تو اس صورت میں بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اور 2 سجدوں کے درمیان کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار پڑھنا واجب ہے۔ اور رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، اور 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں۔ اکثر لوگ یہاں غلطی یہ کرتے ہیں، جلدی میں رکوع سے تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے واجب چھوٹتا ہے اور سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اسے قوما کہتے ہیں اور یہ واجب ہے۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں اور یہ بھی واجب ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ بھی غلطی کرتے ہیں، تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ فعل بھی
جو ہے وہ واجب کو ترک کرنا ہے، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح 4 رکعت والی نماز میں قعدہ اولا واجب ہے، اگر کوئی آدمی بھولے سے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، چاہے وہ نفل پڑھ رہا ہے، چاہے وہ سنتیں پڑھ رہا ہے، موقدہ سنتیں ہیں یا غیر موقدہ ہیں، یا وہ فرض پڑھ رہا ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں قعدہ اولا واجب ہے، اگر کوئی آدمی بھولے سے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرض نماز، وتر کی نماز اور سنت موقدہ جو ہیں، ان میں دوسری رکعت پہ جب بیٹھیں گے تشہد اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر کسی نے بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا، فرض نماز میں، وتر نماز میں اور سنت موقدہ میں جب دوسری رکعت پہ بیٹھیں گے تشہد اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد آگے بھولے سے درود پاک شروع کر لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی نے جان بوجھ کر درود پاک شروع کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح جب سلام پھیریں گے تو سلام پھیرتے وقت السلام کا لفظ یہ کہنا واجب ہے۔ اسی طرح جب نماز پڑھنی ہے تو ہر رکعت میں 1 بار رکوع کرنا واجب ہے، ہر رکعت میں، اور اسی طرح ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی 1 سجدہ کرتا ہے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، جان بوجھ کر کرتا ہے تو، اگر بھولے سے رہ جاتا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آیت سجدہ پڑھی تو آیت سجدہ کرنا بھی واجب ہے، اگر وہ آیت سجدہ نہیں کرتا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آدمی کئی واجبات چھوڑتا ہے تو آخر میں 1 ہی سجدہ سہو جو ہے وہ کافی ہے، 1 سجدہ سہو کر لیتا ہے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔